رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورہ مریم کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ 67 سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور پچھلے پروگرام میں 72 نمبر آیت کے پڑھ تو دی تھی، تشریح کرنی تھی کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 71 نمبر آیت میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر ایک کو اس جہنم کے اوپر سے ضرور گزرنا ہے۔ یہ آپ کا رب کا ایک گویا کہ حتمی فیصلہ ہے، یہ لازم اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر کر لیا ہے کہ سب کو وہاں سے گزارے گا۔ تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ پل صراط جو ہے جہنم کے اوپر قائم کیا گیا ہے، مسلمان ہو یا کافر سب نے اس پر سے گزرنا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس پر سے تشریف لے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے حصر فرمایا۔ اور لیکن ان کا گزرنا ایسا ہوگا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت سے مومنین بھی انہی کی کرم سے، ان کے فضل سے، یعنی نبیوں کے فیض سے اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے کمال سے ایسے گزر جائیں گے کہ معلوم ہی نہیں چلے گا کہ پل صراط ہے، بلکہ وہ حیران ہوں گے کہ ہم نے سنا تھا کہ کوئی پل صراط ہے لیکن ہمیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے بڑے متقی پرہیزگار بندے ہیں۔ اسی کو اب آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں بیان فرما رہا ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گری ہوئی حالت میں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ گویا کہ پل صراط پر دو طرح کے گروہ بن گئے، ایک صاحب تقوی نیک پرہیزگار متقی مسلمان جو گزر جائیں گے، اور دوسرے پھر ظالمین ہوں گے جو اس میں گر جائیں گے۔ اب یہاں ظالمین سے مراد کفار ہی لیا جائے تو بہتر ہے کہ کافر گریں گے جہنم میں کٹ کٹ کے، اور مسلمان بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے صاحب تقوی لوگوں کا ذکر فرمایا، اگرچہ غیر متقین مسلمان بھی جو فساق ہیں فجار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے نجات پائیں گے انشاءاللہ، جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو۔ لیکن خاص طور پہ ذکر صاحب تقوی لوگوں کا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہگار ہوتا ہے، نجات پا بھی جائے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ویسا پیارا نہیں ہو سکتا جیسے اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک باپ کے اگر 6 بیٹے ہیں، 3 نافرمان اور 3 بہت گناہگار، 3 اچھے ہیں اور 3 بہت زیادہ نافرمان ہیں، تو باپ اگرچہ اپنے 6 کے 6 بچوں سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، وہ ایک تو ہوتا ہے نا باپ کے نافرمان ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے گناہگار ہیں، بے نمازی ہیں اور روزے نہیں رکھتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 3 ایسے ہیں اور 3 متقی پرہیزگار ہیں۔ تو یہ باپ جب مرے گا نا تو 6 کے 6 کے لیے پراپرٹی چھوڑ کے مرے گا، کچھ نہ کچھ ہر ایک کے نام کر دے گا، چاہے گا یہ کہ میرے سارے بچے سکون سے رہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد سے تو نفرت چاہے وہ کیسے بھی ہوں نہیں کی جا سکتی دل سے، لیکن اگر باپ سے پوچھیں کہ کون سے تمہیں ان میں سے بچے اچھے لگتے ہیں تو وہ کہے گا یہی 3۔ تو یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فطری تقاضوں کے تابع نہیں۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان جب اچھی اولاد ہوتی ہے، رغبت اسی کی طرف ہوتی ہے، پیار اسی سے ہوتا ہے۔ دوسری اولاد بھی اپنی چونکہ ہوتی ہے تو نفرت تو نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال دل کو مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا انسان پیارا بنے، ان کی فرما برداری کرے، اچھے بن کے دل جیتے، یہ ہے کمال۔ اور ایک ہے کہ جی اولاد ہیں کیسے بھی ہیں، الٹے سیدھے ہیں، دیکھیں نا ہمارے ماں باپ نے تو پھر بھی ہمارے لیے کیا تو ہے، لیکن یہ ماں باپ کا کمال ہے، تمہارا کیا کمال ہوا بھائی؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلا تمثیل میں کہہ رہا ہوں کہ کرم ہے کہ وہ نیک کو بھی دیتا ہے، گناہگار کو بھی دیتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں بھی نیک کو بھی بخشے گا انشاءاللہ، اور گناہگار کی بھی بخشش فرمائے گا اپنے کرم سے، اپنے حبیب کی شفاعت سے۔ لیکن اس میں فرق ہے، متقی پرہیزگار اللہ کا منظور نظر ہوگا، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، رسول کا قرب حاصل ہوگا، اور جو گناہگار ہوں گے ان کو بخش دیا جائے گا، لیکن ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو متقین پرہیزگار لوگوں کو حاصل ہوگا۔ تو اگر ایک سمجھدار آدمی سوچے تو اس کے لیے اتنا ہی نصیحت اور عبرت کے لیے کافی ہے کہ وہ سوچے کہ یار اگر نجات حاصل کرنا یہ بھی
مطلب کوئی بڑا کمال ہے، یہ تو صدقات میں اور مطلب سمجھ لیجئے کہ نیکوں کی برکت سے ہی حاصل ہو جائے گی۔ اصل تو کمال ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کی بارگاہ میں کوئی مقام بنانا، اس کے لیے صاحب تقوی بنے، پرہیزگار بنے، متقی بنے، تو ہے نا کمال۔ اگر آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں جو پوری مہینے جاں فشانی سے محنت کرے، ایک سیلری اس کو بھی ملتی ہے، ایک کام چور ہوتا ہے وہ بھی سیلری لے لیتا ہے۔ خیر ہمارے ہاں تو کام چور زیادہ خوشی مناتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی مل گیا، لیکن حقیقی طور پہ خوشی اسے ہوگی جو پورے مہینے محنت کرے گا کہ دیکھو میں نے محنت کی ہے، وہ جب تنخواہ ملے گا تو اس کو زیادہ سکون ملے گا، زیادہ مزہ آئے گا۔ چاہے جائے کہ اسے اگر ذرا سا ضمیر زندہ ہے تو ملامت ہوگی کہ نکھٹو نکمے کام چور پوری تنخواہیں لیتا ہے اور کرتا کچھ بھی نہیں ہے، شرم آئے گی، اس کو حیا آئے گی اور پھر بروز قیامت رسوا ہوگا۔ لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرتا ہے، پھر آخرت میں انعام لے گا، اس کا تو کہنا ہی کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص متقین کا ذکر کیا ہے، صرف مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب تقوی لوگ جو ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ آج اگر محلے میں کوئی ایک خاتون ہو اور 8 اس کے عاشق پیدا ہو جائیں تو ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر چاہے گا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ اس کا منظور نظر بن جاؤں، اس کی نگاہ مجھ پر پڑے، باقی 7 کو نیگلیکٹ کر دے، نظر انداز کر دے، کہے کہ یہ ہے بھئی سچا محبت کرنے والا، تو آگے بڑھ کر ایسے کارنامے کریں گے کہ نگاہوں میں آ جائیں اور کوئی نمایاں مقام مل جائے۔ یعنی ہمیں شرم نہیں آتی، ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات آدمی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیتا ہے، اپنا ٹائم نکالتا ہے، خوار ہوتا ہے دھوپ میں، گرمیوں میں، کسی بھی طریقے سے اس کی نظر اور اس کی توجہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے اس عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، حوروں کو پیدا کیا، اس جیسی کروڑوں بلکہ اس سے کہیں زیادہ حسین اور جمیل عورتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، پوری کائنات کے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں، لیکن ہم زندگی میں ایک بار بھی جتنی دلجوئی اور تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس ایک خاتون کی توجہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ جب رب کی باری آتی ہے تو سستیوں کے پہاڑ چڑھ جاتے ہیں ہمارے اوپر، غفلت کے پہاڑ، ہاتھ پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، کون وضو کرے، کون نماز پڑھے، کون قرآن کھولے، بہت مشکل کام ہے۔ اور ابھی خاتون کی طرف سے آواز آ جائے کہ گھر میں آئے تھکے آ رہے پڑے ہوئے، اور پڑوس سے آواز آ جائے کہ تھوڑی دال لانی ہے، محلے سے اٹھ کے ایسا اٹھیں گے کرنٹ لگے گا، لاؤ جی بہن جی میں لا دیتا ہوں دال فوراً، تاکہ بس بہن جی کی نگاہوں میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر کہ ہم دنیا کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور دنیا بنانے والے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتے۔ آپ جو میرے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں تھوڑا سا سوچئے گا، کیا ایسے لوگوں کو سمجھدار کہا جا سکتا ہے؟ یا اگر ہم خود اس مرض میں مبتلا ہیں تو آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ تم کس عقل مندی اور سمجھداری کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم سے بڑا کوئی نادان ہوگا اس دنیا کے اندر؟ اس مختصر سے وقت میں جتنی توجہ ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، پھر بھی اپنی مرضی کے مطابق رزلٹ نہیں لے سکتے۔ اگر اس سے آدھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ، اس کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے محنت کی جائے، اتنی اپنی صلاحیتیں استعمال کی جائے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ بہت محنت کریں گے تو راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نہ زیادہ محنت سے متاثر ہوتا ہے، نہ کم محنت اسے بیزار کرتی ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرح بڑھ رہا ہے تو اس نے ازلی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، تو بس اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں فرمایا، پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ یہ بھی میں بڑی توجہ طلب آیات ہیں، ذرا غور سے ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی ذرا اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان پر یعنی ان لوگوں پر آیات ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
ان لوگوں سے جو ایمان لائے. یعنی اب یہ کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں تم ہمیں یہ آیات سناتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو، ہمیں کہتے ہو ایمان کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، نبی کا کلمہ پڑھ لو. کیوں پڑھ لیں؟ وہ کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیہ. اے مسلمانوں ذرا غور کرو کہ دونوں گروہوں میں سے جگہ کے مقام کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے. یہ ہے دیکھیں معاملہ کہ جب دین کی طرف بلایا جائے تو اکثر جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، جو پیسے والا ہوتا ہے، جس کو افرادی قوت حاصل ہے، جس کو دنیا میں منصب اور مقام حاصل ہے، کہتا ہے میں دین کی طرف آؤں. تمہیں دین میں جا کر کیا ملا ذرا یہ تو بتاؤ. تمہارے پاس کوئی بنگلہ ہے، کوئی کار ہے، کوئی تمہارے پاس بڑی نوکری ہے، کوئی بڑی سورس ہے. میں تو اگر تھانے میں ایک فون کر دوں بڑے سے بڑا مجرم چھوٹ جاتا ہے، میں ایک فون کر دوں یہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. تمہاری کیا، تمہیں کیا ملا دین کی طرف ساتھ وابستہ ہو کر؟ یہ ہے وہ سوال جو کفار نے مسلمانوں سے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مسلمان ان کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم کس دین کی دعوت دے رہے ہو بھائی، ذرا غور تو کر لو کہ ہمارا کہاں مقام، ہم سردار، تم عام مسلمان. اسلام لانے کے بعد کیونکہ شروع اسلام کی یہ بات ہے، تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے، تم نے ہجرت کی ہے، تمہارے اپنے گھر سب چلے گئے ہیں، یہ دیا تمہیں اسلام نے. اور کس کی مجلس بہتر ہے؟ ہماری مجلس سے دیکھو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو دیندار ہوتے ہیں اس کی کوئی محفل ہو، غربا بیٹھے ہوئے ہیں، دیندار بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج کے اوپر بھی عام سے لوگ ہیں. ایک دنیا دار ہے وہ اپنے بچے کی شادی کرتا ہے، کارڈ دیتا ہے، سیاسی شخصیات، ایسی بڑی محفل اور سب کے ساتھ پروٹوکول، سب کے ساتھ گارڈز، اور یہ ایک سے ایک کروڑ پتی ارب پتی آدمی. تو اب بالکل بلا مطلب تفریح، بلا تمثیل کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ کوئی کافر نہیں ہے، تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ مماثلت کتنی ہوتی ہے کہ پھر یہ اگر کوئی دیندار کہے نا کہ آئیے ہماری مجلس دیکھیں تو وہ موازنہ کرتے ہیں، ہماری مجلس دیکھو تم اپنی دیکھو، تم میں کوئی ہے، کوئی ایک بڑا افسر کوئی بیٹھا ہوا، کوئی کروڑ پتی آدمی ہو، فلاں ہوں. تو یوں مطلب ہے کہ موازنہ کر کے دینداروں کے پاس اگر فرض کر لیں کوئی بڑا منصب نظر نہیں آتا، ان کے پاس کوئی بڑی شخصیت نظر نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس تمہاری مجلس سے بہتر ہے. یہی کفار کی میجر مسٹیک تھی کہ انہوں نے دنیاوی مناصب، دنیاوی ترقیوں، افرادی قوت، اسٹیٹ پاور اور اولاد کی کثرت، ان چیزوں کو سمجھا کہ اس سے مجلس اچھی ہوتی ہے، یہ مجلس زیادہ بہتر مجلس کہلائے گی، یہ زیادہ جو اس میں ہوگا وہ اچھے مقام پر کہلائے گا. اللہ تعالیٰ اسی کا رد فرما رہا ہے کہ یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف دنیاوی اگر تھوڑی ترقیاں حاصل ہو جاتی ہیں یہ مجلس سے اچھی ہیں؟ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، کتنے ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تم سے پہلے تھے، وہ سامان اور نمود کے اعتبار سے، دکھاوے کے اعتبار سے تم سے کہیں زیادہ بہتر تھے، لیکن آج ان کا انجام کیا ہوا ذرا دیکھو. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جو گمراہی میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب ڈھیل دیتا ہے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان کو وعدہ دیا گیا تھا، اِمَّا العذاب، یا تو عذاب آخرت، وَإِمَّا السَّاعَةِ، یا پھر قیامت، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. تو وہ عن قریب جان لیں گے کہ من ہوا شر مکانہ، کہ کس کا برا درجہ ہے، وہ اضعف جندہ، اور کس کی فوج کمزور ہے. یہ ہے دیکھیں وہ بڑی پیاری بات کہ پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کون مقام کے اعتبار سے بہتر ہے اور مجلس کی بہتری کے لحاظ سے اچھا ہے، ذرا دیکھو فیصلہ کرو مسلمانوں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے جب آخرت آئے گی پھر دیکھ لینا کہ کس کی مجلس اچھی ہے اور کس کا گروہ بہتر ہے. تو اس لیے دنیا کا طاقتور یاد رکھیے آخرت کا کمزور ہوگا، دنیا کا اعلیٰ منصب پر فائز آخرت کے اندر بڑے نچلے درجے پر ہوگا. خصوصاً آج کے دور کے اعتبار سے ہم تو ان میں سے کسی کو بھی قابل رشک نگاہوں سے ہرگز نہیں دیکھتے. آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم الحمدللہ راسخ فی الذہن ہے،
ہمیں پتہ ہے کہ آج یہ روڈیں بند ہو جاتی ہیں 2-2 گھنٹے پہلے، اور ایک دم بجلی کی تیزی سے گزر جاتے ہیں، کوئی روڈ پر سامنے نہیں آ سکتا۔ شاید گزرنے والا دل میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہو، لیکن بروز قیامت ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ آج جو جس منصب پر بیٹھ جاتا ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ وہ دیانتدارانہ طریقے سے چل سکے۔ چلنا چاہے تو چلنے نہیں دیا جائے گا، اور اس کا یہ عذر وہاں نہیں سنا جائے گا جی میں مجبور ہو گیا تھا۔ منصب چھوڑ دو، منصب چھوڑا نہیں جاتا، کیونکہ منصب کی چاشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر ہوگا میدان محشر۔ تو آج وہ مجالس اور محافل جس میں بڑے بڑے کرپٹ لوگ کھڑے ہوں، شرابیں چل رہی ہوں، بے پردگی عام ہو، اور اسے یہ سمجھا جائے کہ جی یہ مجلس زیادہ اچھی ہے ان دینداروں سے جو یہ مولوی زمین پہ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر ایک محفل کر رہے ہیں، تو یہ تو حقیر سے لوگ ہیں یہ وہ۔ تو یہ میدان محشر میں دیکھیے گا کہ ان زمین پہ بیٹھنے والوں کو اللہ کیا بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے، اور اونچے اونچے تخت پر تکبر کے ساتھ ایک پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھنے والے کہاں پر ہوں گے؟ تو یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پیسہ دیتا ہے، کسی کو منصب دیتا ہے تو وہ ضرور گناہگار ہے، وہ ضرور آخرت میں شرمندہ اور ذلیل ہوگا۔ نہیں، اگر وہ دیانتدار ہے، اگر وہ ایماندار ہے، اگر وہ دین سے محبت رکھتا ہے، وہ دین پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے معاذ اللہ، اور نہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو دیندار ہے وہ ضرور عزت پائے گا۔ اگر دیندار کوئی فراڈیا نکل آیا، خراب ہے، تو وہ اپنا بھگتے گا۔ لیکن اب ہم ابھی فی الحال جو موازنہ کر رہے ہیں اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم کافر اور مسلمان کا موازنہ کرتے ہوئے پھر مسلمانوں کے مابین بھی اسی طرح کی مماثلت لا رہے ہیں نا۔ فرض تو یہ کیا جا رہا ہے کافر ایک غلط قوم ہے، انہیں اللہ نے وقتی طور پہ عزت دی تھی، جیسے کفاران قریش تھے، تو انہوں نے یہ جملے کہے نا۔ ان کے مقابلے میں صحابہ کرام متقی پرہیزگار لوگ تھے، انہوں نے کہا کون مجلس کے لحاظ سے اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ لینا کون اچھا ہوگا۔ اسی طرح اگر فاسق فاجروں کی مجلس ہے اور یہاں دیندار اچھے متقی پرہیزگار ہیں، تو یہ دونوں دیکھ لیں گے کہ آخرت میں کس کی مجلس اچھی ہے۔ اس لیے قابل رشک یہ چیز نہیں ہے، قابل رشک وہ ہے جو آخرت میں عزت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔